السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلنے لگے تو ایک فقیر نے صدا دی اور کچھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے پوچھا کوئی چیز ہے فقیر کو دینے کے لیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا وہ دے دو، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے تھے، اور آپ نے وہ جو گھر میں 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی دے دی، یعنی وہ صدقہ کر دیا یا خیرات کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا تو رحمت خدا بندی جوش میں آئی، اور انہوں نے اسی وقت حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جو میرے پیارے نبی سے کہو میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، انہیں کہو کہ اگر آپ کہیں تو میں کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دوں، اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم آپ جس طرف سفر کریں وہ آپ کے ساتھ ساتھ سفر کیا کرے، کیونکہ اس طرح میں آپ کو اس حالت میں نہیں دے سکتا کہ آپ کے پاس گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہ ہو، حتیٰ کہ روزہ کھولنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس حالت میں بہت خوش ہوں، کم از کم اس حالت میں رب کو تو یاد کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم ہر کام آج پیسے کے لیے کر رہے ہیں، کوئی کام ایسا ہمارا نہیں ہے جس کا آخر مطلب یا منبع اس کا پیسہ نہ ہو کہ اس سے پیسہ آئے گا۔ ایک طرف تو ہم اتنی محبت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اگر ان کا کوئی نام بھی غلط لے یا نہ لے، ہم بعض اوقات مخالفین کو بھی ڈرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان کو مرنے مارنے پر تول جاتے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے فرمودات کے اوپر کوئی ہم عمل پیرا نہیں ہے۔ یعنی ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، مقصد ہمارا اس سے پیسہ ہوتا ہے، ہم وہ مضمون سلیکٹ کرتے ہیں، یا ہمارے والدین کی اگر پہنچ ہو تو وہ یہ مضمون سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کل پیسہ کمائے گا، اگر ڈاکٹر بنانا ہے، اگر انجینئر بنانا ہے، آپ کی استطاعت ہے تو آپ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کل پیسہ بنائے گا، چاہے وہ سائنٹسٹ بنانا ہے۔ جو بیچارے کمزور ہیں، جن کا یہاں تک اتنی پہنچ نہیں ہوتی ان چیزوں کو، آج تعلیم آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہو گئی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ چلو ہمارا بچہ میٹرک کر جائے تو کسی نہ کسی سرکاری محکمے میں اس کو پھنسا دیں گے، اور وہ اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ حالانکہ سب آسانیاں اور سب مشکلیں تو رب کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم صرف یہ دنیاوی آسائشوں کے لیے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح چاہے کوئی سیاست میں آیا ہے تو وہ پیسہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ بعض اوقات تو صاف لوگ کہتے ہیں جی یہ پیسہ بنانے کے لیے آئے ہیں، ہم لوگ یہاں خدمت کرنے تھوڑی آئے ہیں، ہم اگر 4 کروڑ لگا کر آتے ہیں تو ہم نے اس کو 8 کروڑ 10 کروڑ بنانا ہے ہم نے۔ تو کئی تو بالکل صاف کہہ دیتے ہیں، اور کئی آخر تک منافقت کرتے رہتے ہیں، نہیں جی ہم تو خدمت کے لیے آئے ہیں، خدمت کے لیے آئے ہیں۔ خدمت تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں آپ کس طرح خدمت کی جا رہی ہے عوام کی، اور کتنا درد ہے عوام کا ان کے دلوں کے اندر۔ ذرا ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لیں، ان کا کھانا پینا دیکھ لیں، ان کے روز و شب دیکھ لیں، گھروں میں کتنا درد ہے ان کے دلوں میں عوام کے لیے۔ بیچارے کھاتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہماری عوام بھوکی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اسی طرح اگر اور کوئی بھی آپ دیکھ لیں، ٹیچر
پڑھانے کے لیے اس لیے جا رہے ہیں کہ اس میں پیسہ آتا ہے، اور اگر وہ وہاں سے پورا نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں یا ہم کسی کو کامیاب زندگی کے لیے تیار کریں، نہیں، اس میں پیسہ ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی آپ دکان ہم کرتے ہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اسی طرح کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں آج پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو پیسہ ہماری زندگی کا نصب العین بن چکا ہے۔ حالانکہ کئی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، بے بہا پیسہ ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتے ہیں۔ ڈاکٹر منع کرتا ہے، جی بس کچھ نہ کھائیں آپ جناب، بس ہلکی پھلکی ایک ڈبل روٹی کا پیس لے لیا کریں آپ، اور اس کو کھا لیا کریں آپ۔ وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کھا بھی نہیں سکتے، ایسے حالات ہیں کہ وہ بیچارے کھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کا رزق، آپ کی زندگی اور موت، آپ کی عزت اور ذلت، یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ اس کو نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ آپ کتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو زبردستی آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں دوستو، کوشش کریں، دعا مانگیں، تب بھی یہی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال دے جو میں اپنے بچوں کو کھلا سکوں، تاکہ کل میرے بچے ایک کامیاب انسان، ایک مکمل انسان جن میں انسانیت ہو، وہ بن جائیں، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ورنہ پیسوں کے آپ ڈھیر لگاتے رہیں گے، اور آپ کے بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر کسی کے 10 روپے بھی کسی کے ہاتھ پر نہ رکھیں۔ تو برائے مہربانی ان کا مت سوچیں، کیونکہ ان کا سوچنے والا وہ رب موجود ہے، اور وہی انشاءاللہ تعالی ان کے لیے بہتر سبب اسباب ہے۔ تو کوشش کریں ان چیزوں سے ہٹ کر رہیں۔ اگر ہٹ کر رہیں گے تو یقین کر لیں آپ سکون میں ہوں گے، آپ کی زندگی میں پرسکون ہوگی، آپ شاید ہزارہ بیماریوں سے دور ہو جائیں۔ بس دوسروں کا سوچیں، اپنے لیے نہ سوچیں، آپ کے لیے سوچنے کے لیے وہ رب موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔